غالب کے کلام کی تشریح کرنا ایک مشکل اور ذمہ داری والا کام ہے جو کہ بغیر تحقیق اور مطالعے کے تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر شعر کی ویڈیو نہایت تحقیق کے بعد بنائی جائے۔ ہر شعر کی ویڈیو بنانے سے پہلے میں کم سے کم 10 یا 12 شروح کا مطالعہ کرتا ہوں تاکہ شعر کو ہر پہلو سے سمجھ سکوں اور ویڈیو میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات غیر ارادی طور پر چھوٹی چھوٹی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی شعر کا ایک سے زیادہ مفہوم ہو تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بہترین مفاہیم ہیں ان کو پیش کروں۔ میری کسی بھی تشریح کا مواد مستند کتابوں کے علاوہ نہیں ہوتا۔ آئیے میں آپ کو اپنے تشریح کرنے کا پروسیس دکھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ 3-4 منٹ کی جو ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے۔ یہ میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین ہے جس کے ایک براؤزر میں 12 مختلف ٹیبز کھلی ہوئی ہیں اور ہر ٹیب پر مختلف شارحین کی کتابیں کھلی ہیں۔ سب سے پہلی ٹیب پر والہ دکنی کی شرح ہے جو کہ غالب کی شاعری پر لکھے جانے والی غالباً پہلی شرح تھی جو 1902 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد نظم طبع طبائی کی شرح ہے جو کافی مستند مانی جاتی ہے اور بعض کے نزدیک یہ شرح غالب کی شاعری پر لکھی جانے والی پہلی شرح تھی۔ اس کے بعد نوائے سروش ہے جو غلام رسول مہر نے لکھی اور یہ کافی مقبول شرح ہے۔ اس کے بعد پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی شرح ہے جو میرے نزدیک کافی بہتر ہے، یہ 1959 میں شائع ہوئی۔ پھر سید ضامن کنتوری صاحب کی شرح ہے جو 1950 کے آس پاس شائع ہوئی۔ اس کے بعد مولانا سہا کی شرح ہے جو 1928 میں شائع ہوئی۔ پھر جوش ملسیانی کی شرح جو 1950 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد آسی الدنی کی شرح جو 1930 میں شائع ہوئی۔ پھر ناطق گلاٹوی کی شرح جو 1968 میں شائع ہوئی۔ پھر شاداں بلگرامی کی شرح جو 1997 میں شائع ہوئی۔ پھر سید احمد بے خود موہانی کی شرح جو 1970 میں شائع ہوئی۔ اور آخر میں حسرت موہانی کی شرح جو کہ مکمل شرح تو نہیں ہے کیونکہ اس میں تمام اشعار کی شرح موجود نہیں ہے اور اکثر اشعار جو ہیں ان کے متعلق مختلف نوٹس دیے گئے ہیں۔ تو یہ وہ ساری شروح ہیں جو میرے زیر مطالعہ رہتی ہیں۔ ہر شعر کی تشریح سے پہلے ہر ٹیب یا کتاب پر وہ شعر نکالتا ہوں اور سب شارحین کی شرح پڑھتا ہوں۔ پھر جو سب سے بہترین مفاہیم معلوم ہوتے ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ بعض اوقات شارحین نے ایک شعر کے 2 یا 3 سے زیادہ مطالب دیے ہوتے ہیں تو ان میں سے جو نسبتاً کمزور لگتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان سے ناواقف ہوں۔ پھر جو بہترین مطالب ملتے ہیں میں انہیں خود سے لکھتا ہوں اور ہر شعر کی تشریح کا ایک مکمل اسکرپٹ بناتا ہوں۔ یہ ایک انتہائی وقت طلب کام ہے۔ اکثر مشکل الفاظ کے معنی تو انہی شروح سے مل جاتے ہیں، لیکن مزید تحقیق درکار ہو تو فرہنگ آصفیہ یا پاکستان کی اردو لغت بورڈ کی ڈکشنری سے استفادہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ریکارڈنگ کے بعد ایڈیٹنگ کا مرحلہ آتا ہے جو بذات خود کافی وقت طلب ہوتا ہے اور پھر جا کر کہیں ایک ویڈیو تیار ہوتی ہے۔ اتنی محنت کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ غالب کے اشعار کی مستند اور بہترین شرح عوام تک پہنچائی جائے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ عوام جان سکیں کہ میری ویڈیوز کا مواد میری اپنی اختراع نہیں ہے، بلکہ میں وہی بیان کرتا ہوں جو معتبر شارحین بیان کر گئے ہیں۔ بعض اوقات کسی مشکل بات کو سمجھانے کے لیے میں خود سے مثال ضرور شامل کر دیتا ہوں، لیکن اصل ماخذ معتبر کتب ہی رہتی ہیں۔ بعض احباب ویڈیوز میں پیش کیے گئے مفاہیم کے علاوہ مفاہیم پیش کرتے ہیں
और ये बताते हैं कि आपकी तशरीह गलत है, जबकि हकीकतन वो इस शेर का कोई ऐसा मफहूम बयान कर रहे होते हैं जो हमने इख्तिसार की वजह से तर्क कर दिया। और बाज़ ज़ी इल्म अहबाब ऐसे नए नए मतालिब भी पेश करते हैं जो वाकई काबिल सत्ताइश होते हैं और उनसे मुझे भी सीखने का मौका मिलता है।